खुदाम यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदाम तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब की 19वीं से 23वीं आयत। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करो उनके मुआफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ आज हम अपने ध्यान और ज्ञान का आगाज करते हैं कि ऐ रूह कुदस आ, अपने ईमानदारों के दिलों को भर दे और उनमें अपनी मोहब्बत की आग भड़का। दौरे हाजरा में इसकी अशद जरूरत है। फजाइल बहुत है, जलाल भी खुदा ने बहुत अता किया साक्रमेंट्स की सूरत में, नेमतें भी खुदा ने अता की रूह कुदस के फलों और नेमतों की सूरत में। हर एक चीज वाफर मिकदार में खुदा ने हमें अता कर रखी है। और जरूरत किस चीज की है? अशद जरूरत जिस चीज की है वो है मोहब्बत। मोहब्बत। इसलिए आज ये दुआ हमारे लबों पर होनी चाहिए, ऐ रूह कुदस आ और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, अपनी मोहब्बत से भर दे, क्योंकि इसकी अशद जरूरत है। इससे हम अपनी कलीसियाई जिम्मेदारियां, खानदानी जिम्मेदारियां, समाजी जिम्मेदारियां, माशरती जिम्मेदारियां अदा कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। जब तक हम में ये मोहब्बत नहीं तो हम किसी चीज को ना पहचान सकते हैं ना उसकी कदर कर सकते हैं। इसलिए इस दुआ के साथ हमें आज इस इबादत में शामिल होना है कि खुदा हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत की आग भड़काए। मैंने ये नहीं कहा कि रूह कुदस को हासिल करना है, रूह कुदस तो है, रूह कुदस आ गया। और लेकिन मैं चाहता हूं इस बात पर हम गौर करें। हम पिछले 50 दिनों से मसीह खुदावन के मुर्दों में से जीतने का जश्न मना रहे हैं। और ईद पेंटिकोस्त जो यहूदियों के लिए ईद फसा हुआ करती थी और वो सब इकट्ठे होकर मिलकर शुक्रगुजारी करते थे और पहले फल लाकर खुदा के हुजूर पेश करते थे, चढ़ाते थे और शुक्रगुजारी के तराने गाते, जश्न मनाते और खुदा के नाम को जलाल देते। और उसी जज्बे और उसी ईमान के वसीला से सारे ईमानदार, रसूल, शागिर्द, मुकद्दसा मरियम भी वहां मिलकर
واک کر رہے تھے اور وہاں جو ہے خداوند یسوع مسیح کا کیا ہوا وعدہ کہ میں ایک دوسرا وکیل بھیجوں گا جو تمہاری رہنمائی کرے گا, تمہیں یہ عقل دے گا, یہ فہم عطا کرے گا کہ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے, بتایا ہے, پڑھایا ہے, اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکو. اس کا وعدہ جو ہے وہ آج کے دن عید پینتیکوست پر جب روح القدس جو ہے آگ کے شعلوں کی مانند رسولوں پر, شاگردوں پر اور اب ابتدائی کلیسیا پر نازل ہوتا ہے تو اس کا وعدہ تکمیل تک پہنچتا ہے 50 دن کے بعد. یہ واقعہ جو آج ہم دہرا رہے ہیں بڑے ایمان کے ساتھ اور اکٹھے ہو کر پاک یوخرسٹ کی صورت میں مل کر جو دعا یا ہدیہ جات یا نذرانے اور اپنی مناجات خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں, ٹھیک اسی طرح جیسے شاگردوں نے, رسولوں نے مریم کے ساتھ مل کر خدا کے حضور پیش کر رہے تھے اور انہوں نے روح القدس حاصل کیا, اور ہم بھی آج کچھ ویسا ہی عمل دار. یہ آج سے 2022 سال پہلے ہو چکا ہے, لیکن اس کی یادگاری کے لیے آج ہم اس عید کو مناتے ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ مناتے ہیں. روح القدس تو ہمیں مل چکا ہے. روح القدس کیا ہے؟ روح القدس وہی ہے جو اب ہم تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتا ہے, اور یہ وہی روح ہے جب خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر مٹی سے بنا کر اپنی شبیہ عطا کی اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. وہ زندگی کا دم جو ہے وہ روح القدس ہے. یہ وہی روح ہے جو بادلوں کی صورت میں بنی اسرائیل کو اور دیگر لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا. یہ وہی روح ہے جو مقدسہ مریم کے پاس آیا اور القدس کے سائے سے مقدسہ مریم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے بطن میں لے دیا. یہ وہی روح ہے جب خداوند یسوع مسیح دریا اردن میں بپتسمہ کا ساکرامنٹ حاصل کرتا ہے, بپتسمہ حاصل کرتا ہے, اور وہاں روح القدس جو ہے کبوتر کی صورت میں اس پر اترتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں. وہی روح جو ہے یسوع پر نازل ہوا, اور وہی روح جو ہے یسوع نے اپنے شاگردوں میں پھونکا جب وہ خوف سے ڈر کر کمرے میں بند تھے اور وہ ان کے سامنے آ کر انہیں اپنے ہاتھ اور پسلی دکھاتا ہے اور انہیں کہتا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو, تمہیں سلامتی حاصل ہو, اور پھر ان پر پھونک کر کہا کہ روح القدس لو, روح القدس لو. یہ وہی روح القدس ہے جس نے پہلے ہی اپنے شاگردوں کو عطا کر رکھا تھا. اور پھر یہ دوسرا وکیل جو ہے عید پینتیکوست کو نازل ہوتا ہے. دیگر لوگ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوتے سب پر یہ روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتا ہے, اور وہ مختلف زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, مختلف زبانیں جنہیں ہم کہتے ہیں غیر زبان, غیر زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پہلا جو وہاں متحرک جو چیز نظر آتی ہے تو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ شاید کہہ بھی دیتے ہیں کہ فادروں کو غیر زبان نہیں آتی. کیا خیال ہے؟ تو غیر زبان ہے کیا؟ اس پہ ذرا تفصیلاً کبھی موقع ملے تو ہم بات کریں گے, لیکن چلتے چلتے صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو زبان ہم بولتے ہیں جیسے کہ پنجابی, اردو, یہ ہماری مادری زبان بھی ہے اور قومی زبان اردو ہے, اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, تو یہ تو ہوگی ہماری زبان. تو فارن لینگویج کون سی ہے, غیر زبان کون سی ہے؟ اس میں آپ انگلش بھی ہو سکتی ہے, اس میں اٹالین بھی ہو سکتی ہے, فلیمش بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور دیگر زبانیں جو ہیں جو ہم نہیں جانتے وہ اگر ہم بولنا شروع کریں یا سمجھنا شروع کر دیں تو وہ ہمارے لیے غیر زبان ہے. کیا خیال ہے؟ مثال لے لیتے ہیں. ٹوڈے وی آر سیلیبریٹنگ دا فیسٹ آف دا اسینڈنگ آف دا ہولی اسپرٹ یا ڈسینڈنگ آف دا ہولی اسپرٹ. اوکے, نہیں سمجھ آئی نا بہت سارے لوگوں کو. وجہ کیونکہ یہ انگلش بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟
फॉरेन लैंग्वेज है, गैर जुबान है, इसको हम समझ नहीं सकते। सही, तो जुबान जो है हर किसी की अपनी है। हम दूसरे मुल्क चले जाएं तो उनकी अपनी जुबान है। जैसे मुझे मौका मिला 2015 में मैं इटली गया और वहाँ जब हम एक घर में दाखिल हुए, फादर जी हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे इटालियन नहीं आती थी। सही है, और क्या था, इशारों के साथ ही बता रहे थे। सही क्या है, और मुझे एक ही लफ्ज़ आता था, वो था आक्वा। आक्वा इटालियन में पानी को कहते हैं। उसको समझ आ गई कि ये पानी मांग रहा है, उसने मुझे बोतल पानी दे दी, पानी पी के जाके सो गया। मैं कहा शाम को देखा जाएगा जब कुछ समझने वाला आएगा। बात समझ आ गई। लेकिन ये थी कि वो मेरी जुबान नहीं जानता था, मैं उसकी जुबान नहीं जानता था, लेकिन फिर भी हम एक छत के नीचे थे। उन्होंने मुझे ऐसे ही कबूल किया जैसे एक मेहमान को कबूल करते, जैसे घर के फर्द को कबूल करते हैं। और ये जुबान थी मोहब्बत की जुबान, ये जुबान थी कबूलियत की जुबान, ये जुबान थी जो अच्छाई को पसंद करती है। सही है, इत्तेहाद की जुबान। ये मेरे ख्याल के मुताबिक दौरे हाजरा में इसकी अशद जरूरत है, अशद जरूरत है, मोहब्बत की जुबान। उस वक्त जब ये रूह कुदस नाजिल हुआ, बहुत सारे लोग थे जो यीशु के कलाम को समझना चाह रहे थे, शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसे ही रूह कुदस नाजिल हुआ सब समझे और अपनी अपनी जुबान में उस अंजील का प्रचार करना शुरू कर देते हैं जो यीशु ने उन्हें सिखाया। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते। ये कट, ये मोहब्बत, ये सारा जो है, ये है पैगाम रूह कुदस के नज़ूल का, ये है पैगाम ईद पेंतिकोस का, और ये है पैगाम जो खुदावंद यीशु मसीह देना चाहता है। यही पैगाम है जो पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को देना चाहता है। जैसे आज की दूसरी तिलावत में हमने सुना, हम सबों ने एक ही रूह का बपतिस्मा पाया है और हम एक है। और ये रूह कुदस जो नाज़िल होता है, जिसकी रहनुमाई में कैथोलिक कलीसिया चल रही है, और ये आज भी 2 सदियों के बाद तीसरी सदी का आगाज कर चुकी है, और इस अभी तक ये कलीसिया कायम है और मजबूत है, और अपने ईमान के जरिए से इन भेदों को जो यीशु ने उन्हें सिखाए हैं उनका प्रचार कर रही है। तो एक ही वजह है, एक ही ताकत है, वो है रूह कुदस जो इसकी रहनुमाई और हदायत कर रहा है। इसलिए रूह कुदस जो है, रूह खुदावंद जो है, वो हम पर है, और हमें उसने मखसूस किया, मसा किया, जैसे यीशु को मखसूस किया कि हम उसका अपने अमाल से और अल्फाज से प्रचार करते जाएं। यह रूह कुदस जो हमें मिला है, जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें ये समझ बूझ अता करता है ताकि हम समझ जाएं। यहां तक रूह कुदस के नज़ूल की बात। तो रूह कुदस हमें कब मिलता है, इस पर भी सवाल करना चाहिए। तो अभी तो आपने फादर जी कह दिया कि 2022 साल पहले ये नाजिल हो चुका, उस वाक्य को हम दोहरा रहे हैं, तो आज फिर हम क्यों बना रहे हैं? उसकी यादगारी मैंने पहले कह दिया। उसके साथ साथ हमें रूह कुदस कब मिलता है? बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से। जैसे यूहन्ना इस्तबागी ने कहा था कि मेरे बाद जो आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। ऐसे ही है ना, आग से। और हम जब यीशु के नाम का बपतिस्मा हासिल करते हैं तो उसका मतलब क्या है? रूह कुदस हमें मिल चुका है। और आज भी तिलावत, दूसरी तिलावत में यही कि हम सबों ने एक ही रूह का बपतिस्मा पाया है, और वो रूह कुदस है। एक ही रूह का बपतिस्मा पाया हमने सब ने। और बपतिस्मा के साक्रामेंट पर ये जब काहिन या खादम जो कोई भी, वो जब क्रिस्मा का तेल लगाता है तो क्रिस्मा का तेल जो है वो रूह कुदस की अलामत है और मजबूती की अलामत है। और इसका इस्तकाम और कंफर्मेशन जो है हमें इस्तकाम के साक्रामेंट पर मिलती है, जब बिशप जी हमें दोबारा फिर तेल लगाकर और थपकी देते हैं। इसका मतलब है कि अब से तुम रूह कुदस के वसीला से अब तुम कलीसिया के मुस्तकिल रुकन हो,
قبول کر لیا تھا. روح القدس ہمیں مل چکا ہے. تو جب روح القدس ہمیں مل چکا ہے بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ استقام کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے، اور دوسرا اس نے کاہنوں کو مقرر کر دیا ہے کہ جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے معاف کیے جائیں گے، اور جس کے تم قائم رکھو گے اس کے قائم رکھے جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے کاہن بھی جو ساکرامنٹس ادا کرتے ہیں اس کی رہنمائی اور اس کے فضل اور اس کی معموری سے اور اس کی قوت اور طاقت اور اس کی بتائی ہوئی ساری راہوں سے کرتے ہیں. یاد رکھیں آج یہی کہا گیا نا انجیل مقدس میں. تو روح القدس جب ہمیں مل چکا ہے تو پھر کوئی باہر سے آ کے ہمیں کیوں کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں روح القدس دوں؟ آ جاتے ہیں نا لوگ کہنے کے لیے کہ نہیں، بولے منہ سے ہاں جی، آتے ہیں سنتے ہیں ہم غور سے، کیا خیال ہے، وہ آگے کہہ دیتے ہیں دو باتیں، آؤ میں تمہیں روح القدس دیتا ہوں. صحیح ہے. جب یہ کہتا ہے او میں تمہیں روح القدس دیتا ہوں، تو یہ روح القدس کس نے آج دیا ہے؟ آج روح القدس کس نے دیا ہے؟ یسوع نے خود کہا. اس نے کیا کہا؟ اس نے پھونکا اور کہا روح القدس لو. کس نے دیا روح القدس؟ کون دیتا ہے روح القدس؟ اور کس کے نام پر بھیجا گیا؟ یسوع کے نام پر. تو میں کون ہوتا ہوں روح القدس دینے والا؟ چلو ایک بات یہ واضح ہوگی. صحیح ہے. روح القدس یاد رہے ہمارے ساتھ ہے. ہمیں پہلے بپتسمہ کے ساکرامنٹ سے مل چکا ہے، استقام کے ساکرامنٹ سے. روح القدس نازل ہوتا ہے، اس پہ ہم غور کریں گے. نازل ہوتا ہے پاک الطار پر جب ہم پاک ماس کرتے ہیں. جب کاہن کہتا ہے کہ پاک روح کو بیچ تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جائیں. کاہن کی یہ الفاظ. پھر اس کے بعد ہم جب تہمید بھی پڑھتے ہیں یا دوسری یوخرستی عبادت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا کہ روح القدس کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں اور ایک بن جاتے ہیں. اور اسی کی تعلیم جو ہے پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اسراری بدن کے اعضاء ہیں. ہم ایک بدن سے تعلق. کیتھولک کلیسیا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا اسراری بدن ہے جس کا سر خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کی آبیاری، اس کی معموری اور اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی دیکھ بھال، اس کی نشو و نما، اس کی ساری پرورش اور ایمانی اور ہر لحاظ سے جو ہے حفاظت جو ہے وہ روح القدس کرتا ہے. روح القدس کرتا ہے. ہم اس اسراری بدن کے اعضاء. تو ہمیں روح القدس پہلے ہی مل چکا ہے. تو پہلے میں نے کہا کہ اگر کوئی آ کے کہے کہ آؤ میں ابھی آپ کو دعا کرتا ہوں تو روح القدس تمہیں ملے گا، اس پہ یقین نہ کریں. اپنے ایمان میں مضبوط ہو. جو تعلیم کیتھولک کلیسیا سے بپتسمہ کے ساکرامنٹ حاصل کرنے کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے حاصل کیا ہے اس میں ثابت قدم رہنا چاہیے. کوئی اور بندہ آ کے روح القدس نہیں دے سکتا. دوسری اہم بات سیکھنے کے لیے نا، یہ تو اکثر میں دہراتا رہتا ہوں لیکن چلیے آپ کے لیے دوبارہ پھر دہرائے دیتا ہوں کہ روح القدس جب ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. ذرا مریم کی الصبات کے ساتھ ملاقات کو ذرا پھر دہرائے دیتے ہیں. جب وہ مریم الصبات کے گھر پہنچی اور اس نے سلام کیا تو کیا لکھا ہے کہ بچہ خوشی سے الصبات کے بطن میں اچھل پڑا اور وہ روح القدس سے بھر گئی. الصبات روح القدس سے بھر گئی. تو جب وہ روح القدس سے بھر گئی تو اس نے کیا کیا؟ 3 مبارکبادیاں بولی. یاد رہے گا 3 مبارکبادیاں. پہلی اس نے کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے. دوسرا تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. تیسرا تیرا ایمان بھی مبارک ہے. تو روح القدس سے جو بھرا ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ مریم کو
عورتوں میں مبارک، اس کے بدن کے پھل کو مبارک اور اس کے ایمان کو بھی مبارک کہتا ہے۔ جو روح القدس سے معمور ہے، جو روح القدس سے بھرا ہوا ہے، جس کے پاس روح القدس ہے اور جس نے روح القدس کا تجربہ کیا ہے، وہ مریم کو مبارک کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ سلام مریم کی دعا چھوڑ دو، مجھے روح القدس نے ہدایت کی ہے، تو برائے مہربانی اس پر یقین نہ کریں۔ میں بائبل مقدس سے بول رہا ہوں ابھی تک، صحیح ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، لوکا کے مطابق انجیل اس کے 2 باب کو بڑی تفصیل سے جا کے گھر میں پڑھیں، روح القدس کی معموری۔ تو اب روح القدس ہماری زندگیوں میں کیسے کام کرتا ہے، ہم جب اس کی معموری کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تو آسان لفظوں میں روح القدس کی نعمتیں اور روح القدس کے پھل جو ہیں، اگر یہ میری زندگی میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس مجھ میں کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر کسی کو نعمتیں بھی ملی ہیں، روح القدس بھی ملا ہے، مجھے بھی ایک نعمت ملی ہے حکمت کی۔ یہی ہر لمحہ دعا ہوتی ہے، خدا مجھے اپنی حکمت سے معمور کر، حکمت سے معمور کر۔ آپ کو جو پھل ملا ہے آپ بھی اس کا تجربہ کریں اور حکمت اور علم کے ساتھ جو ہے، صبر کے ساتھ جو ہے مسیحی ایمان کا پرچار کریں۔ یہ بہت ضروری ہے جب ہم ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم پورے ایمان کے ساتھ ان ساری نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خدا یسوع مسیح کا پرچار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ہم میں کام کر رہا ہے۔ تو اگر کلیسیا میں، خاندان میں نااتفاقیاں بڑھ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں اور کدورتیں بڑھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روح القدس وہاں موجود نہیں ہے۔ آج عید پینتیکوست پر جب وہ سب اکٹھے تھے، دعا کر رہے تھے، تو روح القدس ان پر نازل ہوا۔ تو یسوع نے بھی کہا جو 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوتے ہیں، میں وہاں موجود ہوں، میں وہاں موجود ہوں۔ تو اتحاد، اتفاق، نیکی اور صبر جو ہے، نیکی، صبر، حکمت، دانائی، نبوت، یہ ساری نعمتیں جب ہم ایمانداری، ایسی ساری نعمتوں کو معاف کرنے والی ساری قدروں کو جب بروئے کار لاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ہم میں کام کر رہا ہے اور ہمیں روح القدس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم میں موجود ہے، بس اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم حقیقی طور پر یسوع کا جو اسراری بدن کہلاتا ہے اپنے اعمال سے ثابت کر سکیں کہ ہم در حقیقت یسوع کے سچے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روح القدس کے پھلوں کو، روح القدس کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔